پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پی ڈی ایم کا لاہور میں جلسہ جاری ہے. اس جلسے کے بارے میں حکومت کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک فلاپ جلسہ ہے. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے 13 ایم این اے 40 ایم پی اے مل کر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جلسہ گاہ کو جو ہے وہ بھر نہیں سکے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے باہر سے لوگوں کو لانا پڑا. فیاض حسن چوہان صاحب نے بھی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے. فردوس عاشق اعوان بھی کہہ رہی ہیں فلاپ جلسہ ہے, وہ تو کنٹرول روم میں چلی گئیں اور وہاں جا کر انہوں نے مناظر دکھائے ہیں. یہ ایک ناکام جلسہ ہے یا یہ ایک کامیاب جلسہ ہے؟ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, اور اس ڈیبیٹ سے پرے ایک اور سوال بھی ہے, اور وہ یہ کہ اس جلسے کے نتیجے میں کیا ہوگا. کیا یہ تاریخ ساز جلسہ ہے؟ کیا یہ ایک ایسا جلسہ ہے جو تاریخ رقم کر دے گا؟ یہ کیا ایک ایسا جلسہ ہے جو حکومت کو گھر بھیج دے گا؟ کیا یہ ایک ایسا جلسہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اپوزیشن یہ دعویٰ کرے گی کہ اس کی وجہ سے حکومت کو وہ گھر بھیجنے میں کامیاب ہو گئے؟ یہ تمام وہ سوال ہیں جو اس جلسے سے جڑے ہوئے ہیں, اور اسی جلسے پر پہلے مرحلے کا اختتام بھی ہو رہا ہے جو پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے تھے, اور اسی جلسے کے بعد دوسرے مرحلے کا آغاز بھی ہو جائے گا. تو بہت سے پہلو ہیں اس جلسے سے جڑے ہوئے جس پر آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے. میرے ساتھ فاروق حبیب صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب. سسی پلیجو ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہیں. اویس توحید صاحب مجھے جوائن کریں گے, سینئر تجزیہ کار ہیں. اور مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. فاروق حبیب صاحب, سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ جلسہ گاہ تو بظاہر بھری بھی لگ رہی ہے, اور شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں 15-20 ہزار لوگ ہیں. اسی طرح سے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز مل کے لاہور سے لوگوں کو جمع نہیں کر سکے, باہر سے لوگوں کو لانا پڑا ہے. لیکن مریم نواز کی اگر آپ نے تقریر سنی ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ دی قسم لاہوریوں تو اسے خوش کر دیتا ہے. اب یہ خوش کیا ہے لاہوریوں نے یا کہیں باہر کے لوگ ہیں, کیا ہے یہ فلاپ جلسہ کامیاب ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, واقعی لاہوریوں نے جو ہے وہ خوش کر دیا ہے. لاہوری جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جلسے سے بے نیاز ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے محلہ وقوع کے اوپر بات کر لیتے ہیں. مینار پاکستان میں تو عام حالات سے ایک تاریخی جگہ ہے, بادشاہی مسجد ہے, شاہی قلعہ ہے, ساتھ لاری اڈا ہے. عام حالات میں 5 سے 7 ہزار لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں. لیکن میں آج حیران اس بات کے ہوں کہ 11 جماعتیں ہیں, اور 11 جماعتوں کے باوجود جو ہے یہ کوئی ایک امپریسو شو نہیں کر سکے. انہوں نے کہا تھا جی کہ پتہ نہیں کیا سڑکیں بھر جائیں گی, پورا لاہور امٹ کے آ جائے گا. آپ نے دیکھا کہ 5 بجے تک شام پڑ گئی, سورج ڈھلنے والا ہو گیا, وہاں پر جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ نہیں پہنچی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان کے ایجنڈے کو مسترد کیا ہے. لیڈر تو کال دیتا ہوتا ہے, یہ تو گلی گلی محلہ محلہ جا کے منت سماجت کر کے آئیں, لیکن لاہوری نہیں آئے. لاہوری جو ہے وہ آج بشیر کی دارالماہی کی مچھلی کھا رہے ہیں, وہ گل داؤدی کی نمائش دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے اور معاملات میں مصروف ہے. وہ ان کی پاپڑ والوں کے لیے این آر او لینے تھوڑی آئیں گے. وہ ان کے نواز شریف صاحب خود اشتہاری بن کے جو ہے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں بچوں سمیت, وہ تو پاکستان آ نہیں رہے, تو کیا ان کے لیے باہر آتے؟ دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگوں نے جو کرونا پھیلانے کی ان کی مہم ہے اس کو بھی ناکام میں سمجھتا ہوں بنایا ہے. اور جو لوگ وہاں گئے ہیں میں تو ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ کرونا میں مبتلا نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے اندر بہت بڑا انہوں نے لاہوریوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. نہ ان کو ڈاکٹرز کا احساس ہے, نہ ان کو پیرامیڈکس کا احساس ہے, نہ ان کو اپنے جو ہیلتھ سیکٹر کا نظام ہے اس کو احساس ہے. صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کو این آر او لینے کے لیے, احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے یہ مسلسل تیسرا جلسہ کیا. آج مجھے بتائیں کہ کیا کنٹینر خود رک کے سڑکوں پہ لگ گئے؟ آج کیا کارکن خود جیلوں میں جا کے بند ہو گئے؟ آج کیا ان کے کارکن خود گھروں کے اندر نظر بند ہو گئے ہیں؟ وہ بھئی روکا کس نے ہیں؟ پھر بھی لوگ کیوں نہیں آئے؟ نہ کوئی رکاوٹ, نہ کوئی کنٹینر, نہ کوئی گرفتاری. اگر اس کے باوجود بھی اتنا فری ہینڈ ملنے کے باوجود بھی اگر لوگ نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم پڑ گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے ان کا ذاتی ایجنڈا ہے. عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. عوام نے ان کو بری طرح جو ہے وہ مسترد کیا ہے. یہ حکومت گرانے آئے تھے, آج خود پی ڈی ایم گر گئی ہے, خود پی ڈی ایم کی ریت کی دیوار جو ہے وہ گر گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے دعوے تھے وہ بری طرح ناکام ہوئے. میں آپ کو تھوڑی ایک فیکٹ بتاتا چلوں. ابھی آپ کے ایک ساتھی اینکر ہیں آپ کی میڈیا سے, اجمل جامی صاحب, انہوں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کی کہ 11 ایم این اے پی ایم ایل این کے 13 لاکھ ووٹ انہوں نے لیے ہیں. وہ بھائی کدھر ہیں؟ آج اتوار کا دن ہے, آج چھٹی کا دن ہے لاہور کے اندر. وہ اتنی مقبول تھے, اتنی ان کی دعوت لوگوں نے قبول کی, تو لوگ کہاں نظر آ رہے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں, آپ کو
اسد پتہ ہے کہ 30 اکتوبر کا جو جلسہ تھا ہمارا 2011 میں اس کے منتظمین میں شامل تھا. جی ہاں. پہلا کارکن ہمارا 10:30 بجے گراؤنڈ میں داخل ہوا تھا. 1 بجے دوپہر جلسہ گاہ بھر گئی تھی اور لوگ جو ہے وہ جم کے اپنے قائد کی پوری تقریر رات تک جو ہے وہ سن کے گئے تھے جس طرح شامل ہوئے تھے. ہم نے 4 جلسے مینار پاکستان میں کیے ہیں. ہمارے سے بڑے جلسے کون کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم ایک کال دیتے تھے, عمران خان صاحب دن میں 6 جلسے کرتے تھے. جو کراؤڈ یہ 11 پارٹیوں کا مکس 4 ہے, ایک شمال ہے, ایک جنوب ہے, ایک مشرق ہے, ایک مغرب ہے. جی صحیح ہے. ایک سوال مگر اور امپورٹنٹ ہے سجی پلیجو صاحبہ, وہی سوال یہ ہے, چلیں اس ڈیبیٹ میں مت جائیے کہ یہ لاہور سے آئے ہیں یا لاہور کے باہر دوسرے شہروں سے لائے گئے ہیں, یہ بحث بھی مت کیجئے کہ 20,000 ہیں یا 40,000 ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک تاریخ ساز جلسہ ہے, یہ ایک ایسا جلسہ ہے جو آر یا پار کا دعویٰ کر رہا تھا, کیا یہ ایک ایسا جلسہ ہے جس کے بعد حکومت کے لیے بہت مشکلات پڑ گئی ہیں, یا ایک روٹین کا جلسہ ہے, یا پھر؟ جی ششی صاحبہ. بہت شکریہ. مجھے بھی امید ہے کہ فاروق حبیب کی طرح موقع دیا جائے گا بات کمپلیٹ کرنے کا. بڑا سب آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, شوق سے ذوق سے دیکھتے ہیں. مجھے پتا ہے اسپیچز بھی جاری ہیں ابھی تک, ان کو بھی ٹائم دیا جا رہا ہوگا, لیکن بہرحال آپ نے بلایا, ہم آئے اور ڈبیٹ ہو رہی ہے. زبردست جلسہ ہے, اتنی رکاوٹوں کے باوجود, دھمکیوں کے باوجود, سیکیورٹی الرٹ, تھریٹ الرٹ کے باوجود. اور ہم نے یہ انوکھے وزیر داخلہ بھی دیکھے جو اگر اتنے سیکیورٹی کے اتنے خدشات تھے, اس سے ہٹ کر کے وہ اپوزیشن کو ہوتے, کیوں ہمیشہ اپوزیشن کو ہی کیوں ہوتے, یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. اور ایک طرف وہ دم بھر رہے تھے تو حکومت میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, دوسری طرف وہ اپنا خود لیبس بتا رہے تھے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. تو یہ ان کا کام تھا کہ وہ آج آفس کھلوا کر وہاں سارا وقت جو ہے جو بھی لا انفورسنگ آپ کی ایجنسیز ہیں, آپ کی ہماری ایجنسیز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ اس کو اسٹرینتھن کرتے ہوئے وہ ہر چیز پہ خود نظر دیکھتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا آج بھی ایک پروگرام میں وہ خود مجھ سے بھی وہ تو کے تڑاکے میں وہ جو ہے وہ شامل تھے, یعنی اتنا ٹائم ان کو مل گیا, لیکن یہ اس پر نظر رکھنا انہوں نے گوارا نہیں سمجھا کہ اتنا سیکیورٹی. میں سلام پیش کرتی ہوں پی ڈی ایم اے کے سارے ہمارے جو بھی رہنمائے, جو بھی ورکر ہیں, زیادہ تر پنجاب کے ہی ہیں, لاہور کے ہی ہیں. میں لاہوریوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ جو ہے جمہوری اور ایک جو آئینی جدوجہد کے لیے نہ صرف نکل سکتے ہیں, لیکن فیصلہ کن جنگ میں, پیسفل جنگ میں وہ اپنا حصہ نہ صرف ڈال سکتے ہیں, اور ان پر اگر کسی نے ماضی میں کوئی دبے لگائے تو وہ دھو ڈالے ہیں. میرے خیال میں پنجاب کی لیڈرشپ نے, اور پی ایم اے رین کو بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی میں اپریشیٹ کرتی ہوں, ہماری لیڈرشپ کو مبارکباد دیتی ہوں, اور جو دوسری 11 پارٹیز آئی ہیں سب کی جو ہے وہ زبردست. اور ایک بات میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گی, کتنے مشکل حالات میں یہ جلسہ کرنا, جہاں کووڈ کے بھی ہوں, اور بار بار ہمیں یاد بھی دلایا جا رہا ہو بازار میں کووڈ نہیں ہے اور پی ٹی آئی کے جلسوں میں کووڈ نہیں ہے, یہ ہوگا تو یہاں ہوگا, جہاں جلسے روز بھی نہیں ہو رہے تھے. اور یہ اتنے سیکیورٹی کے تھریٹس کے باوجود بھی یہ یاد رکھیے گا یہ کامیاب ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ خان صاحب کی جو آج تصاویر جاری کی گئی ہیں, اور ایک ڈیلیبریٹ ایک موو تھا کہ وہ اپنے ٹونی شیرو اور ٹائیگر کے ساتھ کھیل کر وقت گزار رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں خان صاحب کو آپ کی چینل کی توسط سے, خان صاحب آپ کے ساتھ ذاتی دشمنی تو نہیں ہے, لیکن اس کے آدھے ٹائم بھی جتنا آپ پارلیمنٹ کو دیتے نا, تو 2 سالوں میں یہ سلسلہ, یہ اتنی حالات اس طرح نہ پہنچتے. آپ جو شیخ رشید صاحب کو بھی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ریلوے کے ایکسیڈنٹ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے رہے, ہم سوالات پہ سوالات کر رہے, آپ ایوان میں نہیں آئے, آپ نے صرف ٹی وی پر بیٹھ کر اپنی وہ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کا سامان تو پیدا کیا. اللہ کرے آپ کو وہ جو اپنی خواہش کے مطابق آپ کو ملی ہے یہ وزارت, تو اس میں ڈیلیور اتنے خدشات آپ جو بتا رہے ہیں کہ اتنے اچانک سے بڑھ گئے, اور ہمیشہ پی ڈی ایم اے کی جلسوں کو ہوتے ہیں, تو یہ آپ پر امتحان ہے. 48 گھنٹوں میں تو آپ ابھی بھی جو ہے وہ ٹی وی پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی تو اس کا رزلٹ اورینٹڈ کب بنا ہے؟ امپیکٹ کیا ہوگا؟ اب میرا جو سوال کا دوسرا حصہ تھا, امپیکٹ کیا ہوگا آپ کے خیال میں اس جلسے کا؟ ہاں یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے, بالکل صحیح بات ہے. امپیکٹ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے, everybody knows that, we all, you and I know it very well, کہ بھائی پنجاب always plays a vital role, you know. پنجاب can bring about many changes جو پولیٹیکل سینیریو میں. پنجاب جو ہمارا بڑا بھائی ہے, اس میں زبردست قسم کی روایتیں بھی بہت سارے پنجاب نے کے سے ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے, لوگوں کی وجہ سے نہیں,
इशूज भी खड़े हुए हैं सूबों के माबैन, लेकिन पंजाब ने जबरदस्त रवायात, उनकी जो खुले दिल के और बुले शाह की ये सरजमीन, वारिस शाह की सरजमीन, बाबा फरीद की इकबाल की सरजमीन, उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो जितना तारीख पर उन्होंने असर छोड़ा है, मैं वसौक से कह सकती हूँ कि पंजाब की सरजमीन पे ये जलसा जो हो रहा है, ये फैसला कौन होने जा रहा है। लाखों के लोगों ने नींदें हराम कर दी हैं आज हुकूमत की, और इसमें जो फैसले होने जा रहे हैं, अच्छा जी जी ठीक है। अब मुजाहिद बरेलवी साहब, ये फैसला कौन जलसा क्या होता है, ये कैसे फैसला करता है, इसका तरीकाकार क्या है, ये क्या ये जलसा खत्म होगा तो हुकूमत गिर जाएगी, ये क्या मतलब किसको कहते हैं फैसला कौन जलसा जो हो गया है? जी, एक तो अच्छी बात ये है, खैर पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी शशि भी जो कह रही हैं पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, पीटीआई का वो लोग है, और मेरे ख्याल में जब जलसों के बाद हुआ करे तो जैसे फिरदौस हाशिकावान ये कहेंगी कि कुछ नहीं था, या अगर ये शशि ये कहेंगे मरियम की, तो पार्टियों को एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जलसे जुलूसों के बारे में जो एक तबसरा निगार, जो तजिया निगार जो एनालिस्ट जैसे सारी दुनिया में होता है, वो एक रैशनल अगर हूँ, मैं ये भी नहीं कि मैं देख रहा हूँ एक चैनल जो है तवातुर से दिखा रहा है कि 10,000 लोग नहीं है और 8,000 लोग नहीं है, कि मज़ाक़ खेज बात है, और ठाटे मारता समंदर जो मीनारे पाकिस्तान से भी को भी क्रॉस कर गया, गुजरावाला को छू रहा है, ये भी गलत है। लेकिन ये है कि एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि मुल्तान जैसी गलती पंजाब इंतजामिया, पंजाब पुलिस और हुकूमतें नहीं करी, और जैसे मैंने कहा ना 48 घंटे पहले ही उन्होंने उसको कामयाब बनवा दिया था। लाहौर के जलसे ही मैं ये समझता हूँ कि यकीनन वज़ीर दाखिला शेख रशीद क्योंकि एक पॉलिटिकल आदमी थे, और खुदा न करे अगर कोई तसादुम होता, बाड़ें लगती, तो एक सियासी कैरियर उनका दांव पे लगता। तो एक अच्छी बात तो मुझे ये लग रही है कि जलसा रिलैक्स माहौल में हो रहा है, ऐसे ही जैसे इमरान खान का जलसा होता था। ये उनका राइट है, 11 पार्टियों ने मिलकर जितना बड़ा जलसा किया है और जितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, जिस तरह सुना जा रहा है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले जो मरियम नवाज को सुन रहा था, पहले के मुकाबले में ज्यादा पुरएतमाद तरीके से अवामी लहजे में वो तकरीर कर रही थी, और बिलावल ये जो न्यू पॉलिटिकल लीडरशिप आई है, तो ये एक जलसा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही होता है आएगा कि अब इसके बाद 2 मरहले आते हैं। अच्छा, लॉन्ग मार्च, और दूसरी है कि इस्तीफे देना। वो तो आपने देखा कि जब मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि जनाब 31 दिसंबर तक मुस्ताफी हो जाएं, तो पता चला कि सबसे पहले तो वो पीपल्स पार्टी के तर्जुमानी जो है वो छोड़कर चले गए। इसी तरह दीगर पार्टियों का भी मैं देख रहा हूँ कि उस मामले पे जब उनकी रिजर्वेशन आई, पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी इनके सबसे ज्यादा अरकान है, अगर सेनेट असेंबली के अरकान भी मिला लिए जाएं, तो उन्होंने वादे तो तक कर दिया कि जी सेंट्रल कमेटी का इजलास होगा। फिर चौधरी इत्तरासन का बयानिया भी सामने आ गया। मकसद ये है कि अब इन्होंने जनवरी के एंड में ये कहा है, और पूरा दिसंबर है, जनवरी है, महीना 1.5 महीना पड़ा है, तो फौरी तौर पर तो कुछ होने नहीं जा रहा। आज के जलसे में मैं नहीं समझ रहा कि कोई और बहुत बड़ा ऐलान होगा। क्या ऐलान होगा, जबकि मैंने कहा ना उससे पहले ही कहा जा चुका है कि जी जनवरी के एंड में होगा लॉन्ग मार्च, और फिर इस्तीफे का मसला आएगा। और ये यकीनन इस्तीफे जो है, क्योंकि मार्च का सेनेट का इलेक्शन आ रहा है और आमतौर पर बड़ा अहम होता है। इस्तीफे क्यों जमा कर दिए जा रहे हैं? नहीं, मैं आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बढ़ा दूं। आमतौर पर ये पार्टियां जिस वक्त टिकट देती हैं उसी हिसाब में एक फॉर्म भी भरवा लेती हैं, जिसमें उनमें रिजर्वेशन भी होता है, और ये इस्तीफे लिए जाते हैं, ये पार्टियों के पास रखे रहते हैं। उसके बाद अगला मरहला आता है, पीटीआई ने भी दिया था रिजाइन, आपको याद होगा, फिर स्पीकर के पास रखे रहते हैं, उसकी भी मुद्दत गालिबन कोई 30 दिन ओपन होती, फिर इलेक्शन कमीशन जाते हैं, और एक एक को पेश होना पड़ता है स्पीकर के सामने। ये रिजर्वेशन की हैसियत नहीं होती है, ये तो 6-6 महीने, साल भर सना जहरी जो है रिजाइन दे के बैठे हुए और तनख्वाह भी लिए जा रहे हैं, तो इसकी कोई हैसियत नहीं होती आईनी कानून। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब फरूख हबीब साहब, मसला ये है कि जलसे में मरियम नवाज साहिबा वो इमरान खान साहब की तकरीर के वो टुकड़े सुनवा रही हैं कि जिसमें इमरान खान साहब ने पहले कुछ और कहा और बाद में उन्हें कुछ और करना पड़ा, और वो बता रहे हैं कि ये सफेद झूठ है, इमरान खान साहब ने बोले। अब क्या होने जा रहा है इसके बाद, हुकूमत क्या एक्सपेक्ट कर रही है? देखें, बात यह है असद कि इनका, मैंने आपको पहले कहा कि इनका एजेंडा जो है वो मुस्तरद कर दिया। देखें, जब आप अवाम के पास जाते हैं तो एक एजेंडा लेके जाते हैं। इनको 3-3 बार जो है वो मौके मिले हैं। मुझे आप ये बताएं कि सवाए जो है वो मरीम नवाज के, नवाज शरीफ इलाज का कह के इस मुल्क से बाहर चले गए, उनको बेल मिली, गवर्नमेंट ने जो है वो कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर हमें कहा गया जी हमने बॉन्ड मांगा था, हमें एक स्टाम्प पेपर पे गारंटी लेके जो है वो बाहर चले गए। अब वो वापस आने को तैयार नहीं है, सारी औलाद उनकी बाहर है वहाँ पर,
23 ارب کا شہباز شریف کے اوپر TTO کا کیس چل رہا ہے. 3 بار اقتدار کے موقع ملے ہیں لیکن انہوں نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا. ہمیں 1.70 کروڑ ووٹ ملے ہیں, عوام نے 5 سال کا ہمیں مینڈیٹ دیا, ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. ہمیں معیشت ملی کس حالت کے اندر تھی؟ 20 ارب روپے کا تو جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیں ملا تھا, 8 ارب کے یہ فورن ریزرو چھوڑ کے گئے تھے. آج آپ دیکھیں بھارت میں, انڈیا کے اندر, بنگلہ دیش میں ان کی GDP پیچھے آ گئی ہے, ان کی GDP گروتھ نیگیٹو میں ہے, ان کا جو ہے کاروبار بند ہے. آج ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, آج پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, آج پاکستان کے اندر ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے وہ آج آپ کا چل پڑا ہے. آج وزیر اعظم پوری پنجاب خیبر پختونخوا کی آبادی کے لیے 7,20,000 روپے کی سالانہ انشورنس یعنی صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ لے کر آ گئے ہیں. کامیاب جوان پروگرام شروع ہو گیا جو سستے قرضے فراہم کر رہا ہے نوجوانوں کو اپنے کاروبار کے آغاز کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ابھی فیصل آباد میں بیٹھا ہوں جہاں پر ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا دیا تھا انہوں نے. آج ہماری پاور لوم سیکٹر چل رہی ہے, یہاں پر آج سکلڈ لیبر کی جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ ریکارڈ ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے, جو ریکارڈ انکم ٹیکس ہے وہ کلیکٹ ہوا ہے. ٹارگٹ سے زیادہ FBR نے اپنا ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کیا. جتنے آپ سٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں, ڈالر کی جو ہے ریٹ ہے وہ سٹیبل ہو گیا ہے, جتنے معاشی اشارے ہیں وہ ٹھیک ہو گئے. چینی آج فیصل آباد میں 75 روپے کلو ہے, میں آپ کے شو میں آنے سے پہلے اپنے حلقے سے آ رہا ہوں, 75 روپے کلو بکری ہے, 110 روپے سے 75 روپے کلو آ گیا ہے. کوئی چیز پاکستان میں بہت کم ہوتا ہے جس کا ریٹ اوپر چلا جائے وہ نیچے ہے, کیونکہ مافیاز کو ہاتھ ڈالا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک بہترین طرف جا رہا ہے, اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. قوم کا وزیر اعظم عمران خان کے اوپر اعتماد ہے. ہم عوام سے کیے گئے جو اپنے ہمارے وعدے ہیں وہ وعدوں کو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے. 5 سال بعد جب ہم عوام کے پاس جائیں گے کارکردگی لے کے جائیں گے. لیکن یہ دیکھیں نا, یہ نہ اپنے ثبوت دیتے ہیں نہ اپوزیشن. دیکھیں اپوزیشن اگر استعفے دیتی ہے, پہلی بات تو انہوں نے استعفے دینے نہیں ہیں. یہ میری بات آپ کسی جگہ پہ لکھ لیں کہ آصف علی زرداری, پنجاب میں تو PMLN اور PTI کا مقابلہ ہے, پیپلز پارٹی تو نزدیک نہیں ہے. اور پنجاب میں 150 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں جو فیصلہ کریں گی مرکز میں حکومت کس کی بنے گی. کیا آصف علی زرداری صاحب کو آپ اتنا سمجھدار نہیں سمجھتے؟ کیا وہ ان کے لیے جو ہے وہ ہماری حکومت کو گرائیں گے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہونا. یہ چیئرمین سینٹ کو بھی گرانے کی انہوں نے کوشش کی تھی, بعد میں ان کے اپنے اراکین ہی جو ان کے ساتھ ہاتھ کر گئے تھے, ان سے یہ استعفے نہیں لے سکے. ان کے اپنے اراکین اب استعفے دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم تو ان کو کہتے ہیں لائیں استعفے, ہم قبول کریں, ضمنی انتخابات کروائیں. اس میں بھی جو ہے وہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. آپ دیکھیں نا, اس میں بھی اعتزاز احسن صاحب کی جو ہے وہ کھل کے اختلاف جو ہے وہ سامنے آ گئے. ان کی جماعتوں میں اس حوالے سے اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی سیاسی بے روزگار ہے, کسی کو جو ہے وہ NRO لینا ہے, کسی کو جو ہے وہ اپنے ابو کو جیل جانے سے بچانا ہے. یہ ان کے مسائل ہیں, اور تو ان کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. عوام سے ان کا کیا لینا دینا ہے؟ دھاندلی کہتے ہیں, آئیں نا الیکشن ریفارمز کریں, اس کے اوپر تو کوئی بائیکاٹ نہیں کرتے, اس کے اوپر تو اسمبلی میں کوئی بات نہیں کرتے. جی سر پلیجو صاحبہ, یہ جو معاشی اشاریوں کی بات کریں فاروق حبیب صاحب, ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں, فورن ریزروز بڑھ گئے, اور معیشت بہتر ہو رہی ہے, جابز مل رہی ہیں, انڈسٹری چل پڑی ہے. آپ کیا آپ ان تمام اعداد شمار کو نہیں مانتے جو حکومت پیش کر رہی ہے؟ اور اگر مانتے ہیں تو پھر اس کا ترقی کرتے ہوئے حکومت کو گرانے کا جواز کیا ہے؟ دیکھیں, ان کے خود کے فائنانس ایڈوائزر جو منسٹر بن چکے ہیں, ان کے خلاف بھی نیب نے نوٹس بھیجے, پتہ نہیں وہ کیوں نہیں اپیئر ہو رہے. تو وہ خود کہتے ہیں کہ صورتحال اچھی اتنی نہیں ہے, اور 2 مہینوں کے بعد شاید سیلریز دینے کے لیے بھی خزانے میں وہ نہیں ہوگا. خیر, ہم سب کی خواہش اور کوشش یہی ہونی چاہیے, پاکستان کا معاشی استحکام, اس کا سرحدوں کا استحکام, یہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. لیکن PTI کی حکومت سنجیدہ نہیں ہے. اب ہم جب کہتے ہیں 2 سالوں میں آپ نے 10 کھرب پلس کا جو ہے خسارہ کیا ہے, اس کا کون دے گا؟ آپ نے جو قرضے لیے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے کھانے پینے کی ہر چیز جو ہے وہ مہنگی کر دی. آپ نے اس حوالے سے کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے کچھ نہیں, جو آپ بنڈل آئیلینڈ کے نام سے جو ہے روز گنواتے ہیں, اس پر تو صوبے راضی ہی نہیں ہے. یہ آئین کی وائلیشن ہے, یہ آرڈیننس فیکٹری بننا بند کرے. دوسری چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز کے, میرے بھائی فاروق حبیب صاحب, ریفارمز کے حوالے سے یا دوسری چیزیں, اس لیجسلیشن کا کون سا آئینی فورم ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ سب سے زیادہ بڑا. اس میں تو یہ تالے لگے ہوئے ہیں نا, وہ کہاں آتے ہیں, کب وہ بات ہوئی ہے؟ ہم نے زبردستی جو بھی اب تک جو ہے کشمیر سے لے کے دوسرے آپ کے فارن افیئرس کے حوالے سے جو چیلنجنگ صورتحال اب تک ہے, اس کے لیے ہم نے ڈیمانڈ کیے ہیں جوائنٹ سیشن, اس میں ہم نے اپنی ریکمنڈیشن. لیکن کیا ہوا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے جیل کے پیچھے, باقی سارے جیل کے. دیکھیں,
پی ٹی آئی نے جلسے کیے تو اس وقت جسٹیفائڈ تھا. اب ہم جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ساری آپ کی پالیسیز 2 سالوں میں وہ ٹھپ ہو چکی ہیں اور آپ کے پاس آپشنز تھے بہتر کرنے کے لیے. میں نہیں کہہ رہی کہ پی ٹی آئی کے پاس اچھے لوگ نہیں ہیں اچھے ذہن بھی ہوں گے, لیکن جو اچھے ذہن تھے ان کو انہوں نے تتر بتر کر کے پیچھے لگا دیا, پچھلی سیٹوں پہ بٹھا دیا. جو کیبنٹ میں لوگ آئے جو ڈیسیژن میکنگ اور پالیسی میکنگ میں اپنا کر سکتے تھے اچھی ڈائریکشن, ان کے خلاف تو کئی جو ہے وہ معاملات کیسز ان کو بھی وہ پیش نہیں کر رہے, کیونکہ آپ کے نام پر جو ہے وکٹمائزیشن تو ساری اپوزیشن کے خلاف ہے. اب پی ٹی اے میں نے اتنا بڑا شو, آج کا تو زبردست شو ہے, اتنی یعنی تھریٹس, وہ بھی شیخ رشید جیسا بندہ جو کبھی پارلیمنٹ میں آتا ہی نہیں ہے, لیکن انہوں آپ نے دیکھا دھرنوں کی بھی وہ حمایتی تھے, ٹی وی پر بھی سارا وقت وہ ان کی جو کرتے تھے سیکنڈ کرتے تھے, ان کو جو ہے پروموٹ کرتے تھے پی ٹی آئی کو, اسی وجہ سے آج وزارت بھی ملی ہے. لیکن اللہ کرے اس وزارت کو بہتر. اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا استحکام ہے, تو یہ شیخ رشید جب سے انہوں نے یہ وزارت لی ہے, اور ہر خطرہ ہی پی ڈی ایم کو کیوں ہے؟ پی ڈی اے میں تو پیسفل جدوجہد میں, پی ڈی اے میں تو 11 جماعتیں جو بڑے ہی مجے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے, بڑے ذمہ دار, جیلیں 11 سال 12 سال کھائی ہوئی ہیں, شہادتیں ان کے جو کندھوں پر اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں, وہ لوگ تو میرے خیال یہ کیا ہے بتانا چاہتے ہیں, کس کو بتانا چاہتے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا آپ کا پروگرام. ذمہ دار لوگ تو ہیں پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے, لیکن ہر جلسے میں کسی نہ کسی کی سلپ تنگ ہو جاتی ہے. آج محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ لاہور والوں نے انگریز کے ساتھ مل کر افغان سرزمین پر قبضے کی کوشش کی. وہ لاہور میں کھڑے ہو کے لاہور والوں کے لیے کہہ رہے ہیں. نورانی صاحب نے کوئٹہ کے جلسے میں کہہ دیا تھا بس, جس کے بارے میں کہا گیا سلپ آف ٹنگ ہے. تو یہ ذمہ دار لوگ ہر جلسے میں کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں. میں اس کا جواب یہ دیتی ہوں, ہمارے لیے بڑے ہی ریسپیکٹبل سارے پی ٹی ایم کے جو بھی ہیں, بلکہ پی ٹی آئی والوں کی بھی ہم کو ذاتی دشمنی نہیں ہے, ان کی بھی عزت کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے جب اصولوں کی. آپ 2007 کا ایک انٹرویو خان صاحب کا اٹھا کر دیکھ لیں, ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت ملک میں کون سی شخصیتیں سیاسی آپ کی پسندیدہ شخصیتیں ہیں. مجھے یاد ہے کیونکہ ایک کا میری فیملی سے تعلق تھا, انہوں نے کہا جو اصولی سیاست اب تک کی ہے, ایک رسول بخش بلیجو اور ایک محمود خان اچکزئی, یہ 2 لوگ ایسے جن سے میں سیاست سیکھی بھی ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ آج سے ابھی تک وہ کھڑے. لیکن بات یہ ہے کہ اچکزئی صاحب نے بڑا انہوں نے بھی جھیلا ہے دوسرے رہنماؤں کی طرح. وہ کسی شاید جو میں نے اس میں سنی نہیں ہے, شاید پنجاب ہمارے لیے بڑا اہم ہے. آپ کو پتا ہے جا کے دور میں پنجاب کی خواتین نے لاٹھیاں کھائی تھیں, یہ ہمارا کوئی کراچی اٹھ کر وہ نہیں تھا. ہاں جی ریسنس سے لوگوں نے شہادتیں ضرور کھائی تھی, گوٹک پنا خان چانجور, یہ سارے جیل میرے گھر سے لے کر جو دوسرے ہمارے لوگ تھے انہوں نے جیل بھر گئے تھے. ہم سارا دن کوٹ لکھپت کے سامنے کھڑے ہو کر اس میں گزر گئے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام بڑے منجھے ہوئے لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہیں. سسی صاحب ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد میں دوسرے مرحلے پر بات کر رہا ہوں آپ سب سے, اور بریلوی صاحب سے میں آغاز کروں گا. یہ دوسرا مرحلہ کیا ہوگا, کیسا ہوگا, اس میں اس کا ہدف کیا ہوگا, اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج کہا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں بڑا اعلان ہوگا, کیا اعلان ہوگا؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجاہد بریلوی صاحب, یہ دوسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. مجھے فراق کا شعر بھی یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کس بھروسے پہ اذیت کا سفر جاری ہے, دوسرا مرحلہ آسان رکھا جائے گا کیا؟ تو یہ کیا ہوگا دوسرا مرحلہ بریلوی صاحب؟ دیکھیں ایک بار میں ہسٹری میں پھر نہیں جانا چاہ رہا تھا. یہ جو 11 پارٹیاں جلسے جلوس, میں نے کہا ٹھیک ہے کہ انہوں نے بہرحال 2.5 سال میں انہوں نے بتدریج گجرانوالہ سے لے کر اب تک ایک ٹیمپو بنایا ہے, اور اس پہ آپ دیکھیں نا, ورنہ ہم لوگ چینل والے جو 50-60 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے 25 منٹ تو ہم اشاروں میں دے دیتے ہیں. یہ جو ہم مسلسل بغیر اشار دکھائے جو ہے گھنٹوں سے جلسہ دکھا رہے ہیں, تو میں نے اس کی امپورٹنٹ ہے یہ تھی. کچھ چینل یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ واپس جا رہے ہیں, کچھ چینل دکھا رہے ہیں 10,000 ہو گئے, لیکن یہ کہ جو مینار پاکستان پہ ایک جیسے بھرپور سیاسی جلسہ, اور جیسے میں سن رہا ہوں میں مریم نواز کا بھی خطاب. لیکن دوسرا مرحلہ جیسے میں نے کہا نا کہ پاکستان کی سیاست میں اب کوئی معجزے تو ہوتے نہیں ہے سیاست میں, یا پھر معجزے ہو جائیں. ابھی تک جلسے جلوسیں ریلیاں اس سے بڑی بھی ہوئی ہیں, ان سے حکومتیں نہیں جاتی, یہ خود اپوزیشن کو بھی پتا ہے. عام طور پہ جیسے میں نے کہا نا کہ پہلے پاس میں یہ ہوتا تھا کہ جب پیمانے پر تحریک چلتی تھی لوگ امپائر کا ذکر کرتے تھے, پنڈی آپ پارک, میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا ہے. تو یہ ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ عمران خان کو, دیکھیں بہت آسان طریقہ تھا, اور وہ یہ
کہ کئی بار ایسے مواقع ملے جیسے سنجرانی کے وقت یا ابھی جب بجٹ کے وقت کہ اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیتی، اختر محگل انہیں چھوڑ گئے تھے، ایک ووٹ سے بھی اگر قومی اسمبلی میں ہوتے تو ان کی اخلاقی پوزیشن خراب آتی. اگلا مرحلہ زیادہ لانگ مارچ ہوگا، لیکن لانگ مارچ میں بھی دیکھیں پاکستان میں یہ کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو جلسے جلوس دے کر سویلین گورنمنٹ گرا دی جائیں. سویلین گورنمنٹ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ کھڑی ہوتی ہیں. یہ میاں صاحب کو عمران خان کے دھرنوں نے نہیں گرایا، میاں صاحب اپنے وقفے کو جو بھی الیکشن ہوتا ہے اس کو گئے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اگلے مرحلے جو دو جن کا آلریڈی وہ کہہ چکے ہیں یا تو مستعفی ہوں گے یا لانگ مارچ کریں گے، یہی کہیں گے نا، وہ بھی فروری میں. تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بہت سارے مرحلے آئیں گے. آج کچھ جو دکھا تھے کہ اچکزئی کے خطاب کو کچھ ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ لاہوریوں کو کچھ کہہ رہے تھے. اختر بلوچ صاحب جب پاور میں ہوں تو انہیں بلوچستان مظلوم نظر آتا ہے، جب اقتدار میں ہوں تو اس وقت ان کو یہ مظلومیت نظر نہیں آتی. یہ ہمارے نوابوں سرداروں کا یہ پرانا وتیرہ رہا ہے. تو یہ جو باقی خود ان کو موقع ملا، کیا ان کی قومی اسمبلی میں 1 میں 622 میں اوپن الیکشن تھے. مقصد صرف یہ ہے کہ بہرحال پورے پولیٹکل سے پی ڈی ایم کی سب سے زیادہ فائدے میں تو ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان رہے ہیں، جن کی کوئی نشست نہیں ہے نہ کہیں حکومت ہے. اس سے زیادہ بہرحال بلاول اور مریم نواز نے حالیہ 2 سال میں بڑی محنت کر کے اپنے کوئی 3rd جنریشن ہے انہیں لیڈرشپ منوایا ہے. اور عمران خان کی پارٹی کے مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے روایتی طور پر یہ جو چوہان وغیرہ، یہ جو ہماری بہن جو ہے جس طرح کرتی ہیں، اس طرح کے تبصرے تشریح کر کے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. اور ان کو جو دنیا بھر میں ہوتا ہے پولیٹیکل جلسے جلوس ایک اچھی گوار چیز ہوتے ہیں جمہوریت کے. اور آج کی مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ بات ہو رہی ہے کہ لاہور میں جلسہ بغیر کسی تصادم کے، بغیر کسی معاذ کے، بغیر کسی جو انکمپیٹنٹ پنجاب کی انتظامیہ جو پاس میں جو انہوں نے ملتان میں کیا تھا اس کے بغیر یہ ہوگی، جلسہ ختم ہو جائے گا. اب پوچھنے کیا ہوگا، یہ تو پی ڈی ایم بتائیے کیا ہوگا. لیکن اس جلسے کے ساتھ کہ کوئی بہت بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے. اسد جی اچھا چلیں، وہ اب میں اوریہ مقبول جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے میں رائے لیتا ہوں. اوریہ صاحب، ایک جلسہ کامیاب ہے ناکام ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس جلسے کو؟ میں تھوڑی دیر پہلے وہیں سے آیا ہوں. میرا خیال ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا ناکام جلسہ نہیں دیکھا. دیکھیں میں نے اچھا وہ کیسے؟ میں نے بے نظیر کا دیکھا تھا. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ پورا علاقہ، میں اس علاقے کا انچارج رہا ہوں، میں ڈی جی آرکیالوجی کا ہوں، اور مجھے ایک چپے کا اندازہ ہے. میں نے اس میں 3-4 سال اس علاقے کو دیکھا. یہ گریٹر اقبال پارک بھی میں نے شروع کروایا تھا اس زمانے میں. مجھے اس کا پتہ ہے کہ کتنے لوگ کتنی جگہ پہ آ سکتے ہیں. دیکھیں میں نے بے نظیر کا جلسہ دیکھا ہوا ہے، وہاں سے بہت بڑا جلسہ تھا اور ہجوم بہت بڑا تھا. ہجوم عمران خان کا جلسہ دیکھا ہوا ہے، بہت بڑا ہجوم تھا، بہت بڑا ہجوم تھا. ٹھیک اس کے بعد بھٹو صاحب نے یہاں نہیں کیا تھا، قذافی اسٹیڈیم میں کیا تھا، 1-2 اور جگہ پہ کیا، لیکن قذافی اسٹیڈیم بھٹو کا خود اپنا جلسہ بہت بڑا تھا. یہاں پر اس سے پہلے زندہ سے جب وہ اپنا خادم حسین رضوی جب وہ انہوں نے شروع کیا تھا، وہ آسیہ مسیح والا، وہ جلسہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا. پھر خادم رضوی صاحب کے جنازے نے تو ان سارے کے ریکارڈ توڑ دیے ہوئے تھے. دیکھیں اگر آپ بادشاہ مسجد کی طرف سے دیکھیں، اگر آپ اس کی طرف سے دیکھیں، اپنا اوور ہیڈ برج کی طرف سے دیکھیں، اگر آپ اس کی طرف سے دیکھیں وہ جو ہے علاقہ جس کے وہ جو اڈا ہے بادام باغ کا، تو اس طرف سے آپ کو جلسے کی چاروں طرف سے خالی نظر آئے گا. بیچ کا حصہ جو ہے وہ جو مینار پاکستان کی بیک پہ کم از کم 50% ہے اپنا اقبال پارک، 50% کم از کم وہ پورا کا پورا خالی ہے، کیونکہ اسٹیج تو اس طرف ہے، اس کے پیچھے وہ جتنے علاقے ہیں، جتنے وہ ہوٹل بھی جی ہاں، ہمیشہ ایک حصہ ہی جلسہ کا، ایک حصے کو جلسہ کا بنایا جاتا ہے جو کہ 25% ہوتا ہے تقریباً پورے جلسہ کا، پورے گراؤنڈ کا. ہاں جلسہ مجھے بہت توقع تھی جلسے کی، اس لیے توقع تھی کہ 11 کو دیکھ 11 پارٹنر زیادہ تھا، اس سے مولانا فضل الرحمان کا لاہوریوں کی شرکت بہت کم ہے. دیکھیں بھٹو کا جلسہ تھا نا، ٹھیک، بھٹو وہاں سے یہاں کے لوگوں کو لاہور کو کہیں سے بسیں بھر کے نہیں آیا کرتی تھی اس زمانے کے اندر. بے نظیر کا جلسہ کہیں سے بسیں بھر کے نہیں آئے تھی. آپ کیا کامنٹ یہ اس پر کہ جی عمران خان کا ٹھیک ہے اوریہ صاحب، میں اس پر مگر فاروق صاحب اگر میں ایک کامنٹ لے لوں سسی پلیس صاحبہ کا، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. سسی صاحبہ اوریہ مقبول جان کہہ رہے ہیں میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں، میں نے اس سے فلاپ جلسہ نہیں دیکھا، یہ ان کی رائے ہے. یہ میڈیا خود گواہ ہے، آپ دیکھ لیں. اور چوہان صاحب کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ 50% یا اس طرح کی سیٹس کے حوالے سے بات کی، تو میرے خیال میں لوگ آئے ہیں، زبردست پارٹیسپیشن ہے. اور یہ یاد رکھیں شیخ رشید جیسا بندہ
یعنی جو بات کرتا ہے تو کس سے وہ لوگوں کے مائنڈز کے ساتھ کھیلتا ہے، اور وہ جھوٹ بولنا ان کے لیے کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے. اور سیکیورٹی کے حوالے سے کتنے وہ شد و مد سے بس کہہ رہے تھے آج کا دن خدا خاصا آخری دن ہوگا، وہ بھی پی ڈی ایم کے لیے. اتنی دھمکیوں کے باوجود اور اتنے پریشرز اور سارے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آج انہوں نے کھلی چھٹی دے دی تو سب کچھ ہوگا. نہیں، اس سے پہلے جو بھی رکاوٹیں، جو بھی پریشرز، جو بھی پرچے کاٹے گئے، جو بھی یعنی ڈی جے بٹ سے لے کر یہ سارے جو یہ بھی اشارے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو دکھانے کے لیے کہ بچوں یہ دیکھ لو، یہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر جلسے میں آئے. یہ اور پھر یہ جلسہ میرے خیال میں اسپیچز پہ بھی بات ہو رہی تھی. اگر اختر مینگل صاحب نے اپنے دل کی بات وہاں رکھی ہے، پنجاب میں آ کر اتنے بڑے انہوں نے سمجھا کہ یہاں لاکھوں لوگ ہیں اور ہم ان سے اپنا ڈائلاگ کرنے، بات کرنے آئے ہیں اپنے بھائی اور بہن سمجھ کر، انہوں نے اپنے دکھ اگر شیئر کیے ہیں تو یعنی آئین کے فریم ورک میں رہ کر ہی وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں نا، وہ بات کریں تو ان کو اس کو خراب نہیں، اس کو یہ کیتھارسس یہ چیز ہونی چاہیے. یہی تو پاکستان اسٹرینتھن کرے گی کہ ایک دوسرے سے مل کر ہمیں قومی ڈائلاگ کی بات کی سے بڑھ کر کیا ڈائلاگ ہو سکتا ہے کہ 11 پارٹی یہ نیشنل ڈائلاگ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس پہ دو چیزیں میں فروخ حبیب صاحب، ایک تو یہ نیشنل ڈائلاگ کی طرف آپ کیوں نہیں آتے، نیشنل ڈائلاگ کی طرف کیوں نہیں آتے، کیا اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا؟ دوسری بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ بڑے ذمہ دار سیاستدان ہیں، جو بڑی امپورٹنٹ منسٹری پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی قوتوں نے اپوزیشن کو ملک میں افراتفری پھیلانے کا ٹاسک دیا ہے. جب غیر ملکی قوتوں نے اپوزیشن کو ٹاسک دیا ہے تو فنڈ بھی کیا ہوگا اور اس کے ثبوت بھی ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس. یہ واقعی یہ ایسا ہے جیسا وہ کہہ رہے ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے فروخ حبیب صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل ڈائلاگ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایف اے ٹی ایف کے بل کی طرح جو ہے، اگر اپوزیشن دل کے اندر جو ہے وہ این آر او کی خواہش لیے بیٹھی ہے تو وہ نہیں ہو سکتا. نیشنل ڈائلاگ کس چیز کے اوپر ہو سکتا ہے؟ نیشنل ڈائلاگ جو ہے وہ ریفارمز کے اوپر ہو سکتا ہے. نیشنل ڈائلاگ جو ہے وہ ملک کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ہو سکتا ہے. نیشنل ڈائلاگ جو ہے وہ پاکستانی کی عوام کی بہتری کے حوالے سے ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ہم 34 سکے تیار کر لیں، نیب کو تالا لگا دیں، چیئرمین نیب کی مدت 3 سال کر دے، 1 ارب سے زائد کے کیسز نیب سنے گا، اس کے نیچے کے کیسز بھی سنے گا، جس کو نیب سزا دے گی وہ 5 سال بعد پھر انتخابات لڑ سکے گا، 1999 سے پچھلے کیسز نہیں سننے جا سکتے. وہ پوری ایک وش لسٹ تیار کر کے لے آئے تھے جو ہمارے سامنے انہوں نے رکھ دی. اب جو دوسری بات ہے، ایک منٹ، دوسری بات یہ ہے، جب ہم غیر ملکی قوتوں کی بات کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے جس قسم کی تقریر کی تھی، بی بی ایک منٹ سب کر دینا، ایک منٹ اگر آپ دیجیے گا محترمہ مجھے ذرا بات کر لینے دیں. یہ میں ان کو کریکٹ کرنا چاہ رہی ہوں. محترمہ مجھے ذرا بول لینے دیں. میں نے اس وقت نہیں کہا میں آپ مجھے نہ کریکٹ کریں نا، آپ مجھے کریکٹ نہیں کر سکتی نا، آپ کے پاس مجھے کریکٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے. سن لیں نا، حوصلہ رکھیں ذرا، حوصلہ رکھیں. وہ بات چلی گئی. دیکھیں میں نے تو تھوڑا سا سچ بولا، آپ کے سامنے رکھا، برا منا گئی. اچھا آئینہ دکھایا تو برا مان گیا، میں کیا کر سکتا ہوں. وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے، ریفارمز کی بات ہوگی، اس کے لیے تو کس سے منع کیا؟ وہ تو آپ تو خود پارلیمنٹ کو تالے لگا کے چلے گئے. چلیں کرتے ہیں آپ آئیں نا، آئیں پارلیمنٹ میں آئیں تو صحیح نا، آئیں صحیح. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بات کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تقاریریں نواز شریف صاحب نے کی پاکستان کے آئینی اداروں کے حوالے سے، ایک تو وہ خود اشتہاری ہیں، ملک سے باہر ہیں، عدالت کو وہ عزت نہیں دے رہے، کورٹ کو عزت نہیں دے رہے، آئین اور قانون کو عزت نہیں دے رہے. جب وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو فریڈم آف سپیچ کے قانون کے تحت بھی نہیں کی جا سکتی، تو وہ کس کو خوش کرتے ہیں؟ اس سے مودی خوش ہوتا ہے، اس سے غیر ملکی قوتیں خوش ہوتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ان حالات کے دوران جب پاکستان اکنامک کرنچ سے باہر آ رہا ہے، پاکستان کی جو معیشت کی آؤٹ لک ہے وہ مثبت ہوتی جا رہی ہے، تو اس وقت پاکستان کے اندر یہ جو غیر ضروری جلسے جلوس ہیں یہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے حوالے سے ہیں. ہم تو اپنے ان نادان دوستوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ نادانی کو چھوڑیں. جب نیشنل ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے تو پھر جو ہے سچے دل کے ساتھ آئیں، خلوص نیت کے ساتھ آئیں، اور جو ان کے سنجیدہ لوگ ہیں وہ سامنے آئیں. یہ ابو بچاؤ مہم والا معاملہ پیچھے چھوڑ کے آئیں، وہ نہیں چل سکتا ان کا. دوسرا معاملہ یہ ہے جو اصل میں سمجھتا ہوں جہاں پر
جہاں پر جو اوریہ مقبول جان صاحب نے بات کی، بالکل اوریہ مقبول جان صاحب اس کے محل وقوع سے بالکل ٹھیک واقف ہیں. انہوں نے بالکل ٹھیک نقشہ کھینچا ہے کہ آپ اس جلسہ گاہ کو چاہے بادامی باغ کی طرف سے دیکھیں جو لاڑی اڈا والی سائیڈ ہے، چاہے آپ اس کو بادشاہی مسجد والی سائیڈ سے دیکھیں، چاہے اس کو سامنے پل کے اوپر راوی روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھیں، ہر طرف جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ناکامی جو ہے وہ چلا کے بتا رہی ہے، اس کے ڈھول بج رہے ہیں کہ یہ وہاں پر لوگ نہیں جمع کر سکے، بری طرح سے جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں. میں آپ سمجھتا ہوں کہ مریم صفدر نے آج خود پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے، اور جو ہے وہ سیاسی بے روزگاری رہیں گے، یہاں سے مایوس لوٹیں گے، ناکام لوٹیں گے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب فرسٹریشن کے عالم میں ہمارے بھائی کو اپنے دوسرے پارٹیسپینٹس کے یہ کہنا پڑے ٹی وی پر کہ چپ کریں، تو فرسٹریشن کا عالم تو وہ تو ہوگا نا. ان کو اب پتہ چل گیا ہے نا کہ استعفیٰ والی بات بھی مذاق نہیں ہے. نہیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ایک ڈیبیٹ کا ڈیکورم ہوتا ہے. اسی پر میں آ رہی ہوں فاروق کہ صاحب، میں جب بات کر رہا ہوں میں نہیں بولا. ابھی کیا ہے فاروق صاحب، میں نے تو یہ گزارش آپ کو کی، میں نے اور آپ کو کچھ نہیں کہا. ہم نے تحریکیں چلائی بھی ہیں اور ریل جیل ہمارے دیکھے ہوئے ہیں. یہ بریلوی صاحب بیٹھے ہیں، وہ خود گواہی دیں گے. ہمارے بچپن انہی کوٹ لکھپت جیلوں کے سامنے گزرے، عیدوں پر انتظار کرتے کرتے. میرے دادا کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کو دیکھنے کے لیے آخری جو ہے فاتح لینے کے لیے اور ان کا دیدار کرنے کے لیے میرے والد صاحب اور والد کو نہیں چھوڑا گیا. میرے والد صاحب کئی مہینوں تک مسنگ پرسن کے طور پہ رہے. لوگوں نے سمجھا شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی. میری والدہ جیلوں میں رہی ہے اور میری پوری پارٹی جو ہے، جو لیڈر ہیں انہوں نے، ان کی شہادت ہوئی ہے. اور ہم ان پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں وزیر اعظم صاحب جھکے نہیں، لیکن وہ ان کا سر کٹ گیا، وہ بکے نہیں، جھکے نہیں. تو یہ آپ یہ پلیز پی ٹی آئی میں اور پیپلز پارٹی میں آپ لوگوں میں ہم میں بڑا فرق ہے. آپ ہمیں پٹیاں مت پڑھائیں، لیکن بات یہ ہے ہمیں آپ کی بات نہیں کریں. آپ کے جو کرتا دھرتا ہے، مطلب آپ کی جو ڈیسیشن میکنگ اور اس میں جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ پالیسی میکنگ میں، ان کو شاید ان کے پاس ٹیم کچھ نہ کچھ ہوتی ہوگی، انہوں نے ان کو آگے نہیں کیا. کیونکہ خان صاحب بھی پارٹی کے اندر کمپٹیشن فیل کرتے ہیں. کوئی بھی بہتر وائبرنٹ بندہ ہوتا ہے اس کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. اس کو وہ کیبنٹ کی کسی اچھی پوزیشن کو وہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ میرے لیے تھریٹ ہے. شاید ہر جگہ یہ چیز ہوتی ہے لیکن پی ٹی آئی میں زیادہ ہے، حالانکہ پی ٹی آئی میں نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ اگر وہ چلیں سے یہ ایک اور موضوع ہے، لیکن میں آخر میں مجھے یہ بتائیے اوریہ مقبول جان صاحب، کیا سینٹ الیکشن سے پہلے ملک میں کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیں کوشش تو یہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کچھ آ سکے، کیونکہ کوشش، دیکھیں مطلب یہ لگتا یہ ہے، اندازہ تھا کہ شاید یہ ایک طوفان نکل آتا تو سب کچھ ہو جاتا اور کچھ عوامی پریشر بن جاتا کچھ چیز، لیکن بن نہیں پا رہا. دیکھیں اگر تو یہاں سے اس طرح کا جلسہ ہونا تھا، یہ بینچ مارک تھا. اب بس چیزیں اگر آج دے دیے جائیں تب بھی الیکشن کی جا سکتا. صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، کانسٹیٹیوشنل صورتحال یہ ہے کہ سینٹ کا جو ادارہ ہے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، وہ ٹوٹ نہیں سکتا. الیکٹورل کالج ہو یا نہ ہو وہ کنٹینیو کرتا رہتا ہے، اس کے کوئی آئین کی گنجائش نہیں ہے. تو مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی انلیس کہ تبدیلی یہ ہے کہ کوئی اور تبدیلی لانے والا تبدیلی لے آئے. تو علیحدہ بات ہے جس کی یہ کوئی خواہش کرے. میں تو خواہش نہیں کرتا ہوں اس کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اوریہ مقبول جان صاحب، مجاہد بریلوی صاحب، ریجو صاحبہ اور فاروق حبیب صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.